السلام علیکم، میں ہوں رضا صدیقی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے واٹ آر دا فیکٹرز افیکٹنگ یو ایس ڈالر فلکچویشنز۔ یو ایس ڈالر کیوں فلکچویٹ ہوتا ہے؟ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج آپ جس بندے سے بھی ملیں گے وہ یہی کہہ رہا ہوگا یار ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ رہا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے آخر وہ ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈالر فلکچویٹ ہوتا ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، کائنڈلی اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ ابھی لاسٹ ٹائم مجھے ایک میرے دوست نے قطر سے کال کی کہ یار میں کچھ پیسے اپنے بھجوانا چاہ رہا ہوں لیکن میں نے سنا ہے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ تو ہر بندہ اسی مگن میں ہے کہ اگر ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو وہ اپنی انویسٹمنٹس روک لے، اور اگر ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے تو جلدی جلدی بھیج دے تاکہ ان کو پی کے آر کنورژن زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی سب سے بڑی ریزنز کیا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ آپ اگر اس پوائنٹ کی بات کریں گے تو یہ تقریباً ہر شخص جو پاکستان میں ہے، جو انڈیا میں ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ یار کیونکہ ان ممالک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایسی ہے کہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی چینج آ رہا ہے۔ جو یہاں پر پولیٹیکل پرسنز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میس مچائے ہوئے ہیں کہ بھئی زرداری نواز کو پکڑ رہا ہے، نواز عمران کو پکڑ رہا ہے، عمران زرداری کے پیچھے ہے، عمران نواز کے پیچھے ہے، لیکن کوئی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہا کہ آخر پوری جو نیشن ایک پاکستان ہے، 22 کروڑ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، کوئی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہا۔ تو اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ اب یہ انسٹیبلٹی آخر کرتی کیا ہے؟ اس انسٹیبلٹی سے ہوتا کیا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی دھرنا ہونے لگا ہے یا کوئی اور معاملہ، کوئی مارچ شروع ہو گیا ہے، کبھی زرداری، کبھی نواز، کبھی عمران، تو ہوتا کیا ہے، جو باہر بیٹھا ہوا ایک فورن انویسٹر ہے جس نے آپ کے ملک میں آ کر ڈالر پھینکنے ہیں یا جس نے آپ کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو وہ رک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ سچویشن نہیں ہے، اس میں نہیں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کیوں، جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے آج عمران ہے تو کوئی پالیسیز ہیں، کل شہباز شریف آیا ہے تو کوئی اور پالیسیز لے آیا ہے، کوئی ایکسپورٹ بڑھانا چاہتا ہے تو کوئی موٹر وے بنانا چاہتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک میس کریٹ ہوا ہے۔ اب ان سب بنا کی وجوہات سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا انویسٹر ہے، فورن انویسٹر، ملک کا انویسٹر نہیں، جو فورن انویسٹر جس نے آپ کے آ کر ملک میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، جس نے کمپنیز میں پیسہ لگانا ہے، جس نے آپ کے اسٹاک میں پیسہ لگانا ہے، جس نے آپ کی ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ، کہیں بھی پیسہ لگانا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی پاکستان روپی کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے اور ڈالر کی ویلیو کم زیادہ ہوتی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو ہر وقت ہی ڈالر چاہیے، آپ ایک امپورٹنگ کنٹری ہیں، آپ کو ڈالر چاہیے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے انٹرسٹ ریٹ۔ انٹرسٹ ریٹ جب بھی بڑھتا ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھایا کیوں جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہمیں پتہ کرنا ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا کیوں جاتا ہے۔ پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ اس وقت 20% پہ ہے، یعنی کہ جو کمپنیز، جو بینکس ایک دوسرے کو پیسہ ادھار پہ دیتے ہیں، اس کا کم سے کم بینچ مارک 20% ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی یہ بڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ انویسٹر کو اٹریکٹ کیا جائے، لیکن ہمارے پاکستان کے کیس میں وائس ورثہ ہو رہا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ تو بڑھایا جا رہا ہے لیکن انویسٹر اٹریکٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بے شک بڑھا دیجیے۔ اب انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی آپ کی بڑھ جاتی ہے، آپ کا انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اب انفلیشن ریٹ جیسے ہی بڑھتا ہے تو آپ کا جو انویسٹر ہے وہ آپ کو انسرٹن ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پہ تو جو پہلے انویسٹمنٹ 1 کروڑ کی ہونی تھی وہ اب جو ہے نا 2 کروڑ میں ہو رہی ہے، 3 کروڑ میں ہو رہی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ آپ کا انویسٹر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انٹرنیشنل ایونٹس۔ انٹرنیشنل ایونٹس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے پاکستان میں، جو بھی یو ایس ڈالرز ہیں وہ انٹرنیشنل ایونٹس کی وجہ سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل ایونٹ جیسے ہی یوکرین رشین وار شروع ہوئی، جو آپ کا ڈالر ریٹ ہے وہ بڑھ گیا۔ بھئی وہ کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ ان کا امپیکٹ پاکستان پہ آیا، ٹریڈ پہ آیا۔ رشیا سے آپ کچھ نہیں لے سکتے، جو یوکرین سے آپ کوئی چیز لے رہے تھے وہ آپ نہیں لے پا رہے ہو،
جو سستی چیزیں آپ کو وہاں سے مل رہی تھیں اب آپ وہ نہیں، کیونکہ رشیا پہ کوئی سینکشن امپوز ہوئی جس کی وجہ سے آپ ان سے کچھ خرید نہیں سکتے. اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ایونٹس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے. انٹرنیشنلی آئل کی پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں، اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے. جیسے آئل کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک آئل امپورٹنگ کنٹری ہیں، آپ کے ملک سے ڈالر باہر جانا شروع ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کے ملک پہ امپیکٹ آتا ہے. اس کے بعد ہے پولیٹیکل اینڈ اکانومک ریلیشن ود یو ایس اے. اب یہ بھی ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہی کیس ہے. کوئی ایک بندہ آتا ہے جو کہ یو ایس اے کے ساتھ ریلیشن اسٹرانگ کرتا ہے. اب یو ایس جو ہے وہ یو ایس ڈالر جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے یو ایس اے سے. تو اب جیسے ہی جیسے اب عمران صاحب آئے، ویسے تو میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن انہوں نے آگے کہا بھائی امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے. اب امریکہ سے آپ ڈالرز لیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کرتے ہیں، آپ تجارت کو دیکھنے کی بجائے آپ ان کی ایک پاکستان سے آپ ایک جو میمو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، آپ ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھائی وہ یو ایس اے سے آپ کٹ آف ہو جائیں. آپ کٹ آف نہیں ہو سکتے. آپ کو ابھی ہم مارچ میں کھڑے ہیں، آپ کو جون کے بعد ایک اور IMF پروگرام چاہیے جو کہ آپ کو لون دے سکے اور آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ ریگولرائز ہو سکے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو ریلیشنز ہیں، ٹریڈ ریلیشنز یو ایس اے کے ساتھ ٹھیک ہونی چاہیے. ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو ٹریڈ اور جو بھی ان کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں وہ بحال ہونے چاہیے. اس کے بعد آتا ہے بیلنس آف ٹریڈ. بیلنس آف ٹریڈ میں آپ کو جیسے پتہ ہے ہم ہمیشہ سے ڈیفیسٹ میں رہے ہیں، ہماری امپورٹس زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو نیٹ ڈالرز آتے ہیں وہ مائنس میں آتے ہیں. ہم 100 روپے کی امپورٹ کرتے ہیں اور 50 روپے کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم 50 روپے میں ہمیشہ ہی نیٹ جو ہے ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ڈالر کی فلکچویشن ہوتی ہیں. کوئی ایک ایونٹ آتا ہے، آپ کو کوئی آئل، آپ کا کوئی بھی مشینری، آپ ایوری تھنگ A to Z آپ لوگ جائیں، آپ ایک امپورٹنگ کنٹری ہیں. اس کے بعد آتا ہے اکانومک گروتھ. اکانومک گروتھ میں آتا ہے کہ آپ کے یہاں امپلائمنٹ کیسی ہے، آپ کے یہاں فیکٹریز، آپ کے یہاں انڈسٹری کیسی لگ رہی ہے. عمران خان نے ایک بہت زور دیا انڈسٹری لگانے پہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہ ایک دم اس کو چینج کیا گیا اور دوسری گورنمنٹ آئی جو کہ کور ایک ٹریڈرز ہیں اور وہ اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اکانومک گروتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہی بہت کم رہا ہے. فورن انویسٹمنٹس میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے، جو فورن انویسٹر ہے وہ آپ کے ملک میں آتا ہے اور وہ ڈالر لے کر آتا ہے اور روپیے کو اوپر چڑھاتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہو پا رہا کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ کے ملک میں انفلیشن ہے، آپ کے ملک میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے. یہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے سے آپ کا انویسٹر اٹریکٹ تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو باقی آپ کے فیکٹرز ہیں وہ ایفیکٹ ایسے اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ انفلیشن. جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، انفلیشن بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے آپ کا ملک میں. ہمارے ملک میں اس وقت 2 ٹائمز کیا 3 ٹائمز کیا 5 to 6 ٹائمز تک انفلیشن ہو چکی ہے. جو چیز آپ 50,000 روپے میں، لاکھ روپے میں خریدتے تھے، آج وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے کی ہے. آپ فار ایگزامپل آپ سیوک لینے جاتے تھے تو آپ کو 2018-19 تک 36 لاکھ روپے کی ملتی تھی، 40 لاکھ روپے کی ملتی تھی. اب آج وہ 1 کروڑ روپے کراس کر گئی، جس کی مین ریزن ہے انفلیشن. آپ کے پاس وہ سارے فیکٹرز آپ کے لیے نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام فیکٹرز آپ کو نیگیٹو کر کے آپ کی جو یو ایس ڈالر ہے اس کو فلکچویٹ کرتے ہیں، یو ایس ڈالرز کو اوپر لے کے جاتے ہیں. ابھی بھی تقریباً پچھلے ہفتے مارچ کی میں بات کروں، مارچ کی فرسٹ ویک کی، اس میں تقریباً 20 سے 25 روپے پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے. تو اب وہ لوگ جو کہ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان تمام پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ڈالر امپیکٹ کیسے کرتا ہے. جو لوگ باہر سے پیسہ بھیج رہے ہیں، جو انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اب ہمیں ایز اے نیشن ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. ہمیں ایز اے نیشن ہمارے پولیٹیشینس کو، ہماری پارٹیز کو، ہمارے لوگوں کو، ہم بٹے ہوئے ہیں ابھی بہت سارے پلیٹ فارمز پہ ہیں. ہم عمران پہ ہیں، ہم نواز پہ ہیں، ہم ابھی بالکل بٹے ہوئے ہیں. ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے جو ہمیں ایک طرف لے کر جائے. تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، کوئی کنٹینٹس آپ کو پسند آئے ہیں، تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں، جس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے نیکسٹ ویڈیوز بنانے کی. اور تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.